میں قرآن کے لیے بنیادی طور پر 3 اصول ہیں۔ نمبر 1 عربی محاورات عرب کے ساتھ ہے، لغت عرب محاورات عرب کے ساتھ ہے۔ نمبر 2 قرآن کا شان نزول، پس منظر اور بیک گراؤنڈ معلوم۔ دیکھو میں 3 لفظ بولتا ہوں، مجھے سمجھانا پڑتا ہے میں نے کیوں بولے ہیں۔ کہ میں 3 الفاظ بولتا ہوں کہ آپ کا واسطہ کن سے پڑھنا ہے۔ علماء طلباء سے ہے تو شان نزول کافی ہے، عام عوام سے ہے تو پس منظر کافی ہے، اور جب یونیورسٹی کے اندر بیان ہو تو پھر بیک گراؤنڈ ضروری ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے آیات کا شان نزول، آیات کا پس منظر، آیات کا بیک گراؤنڈ، اور یہ صحابہ سے سمجھ آتا ہے کیونکہ قرآن کب کس موقع پہ کس وجہ سے اترا ہے اس کے عینی گواہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ بتائیں کہ شان نزول کیا ہے۔ نمبر 3 قرآن کریم تب سمجھ آتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے جب متکلم کی مراد معلوم ہو، پھر سمجھ آتا ہے۔ جس کا کلام ہے وہ اپنی مراد خود سمجھائے، اس سے بہتر بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی مراد ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک اللہ اور ہمارے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو، اس واسطے کا نام رسول ہے۔ معلوم ہوتا ہے قرآن تب سمجھ آئے گا جب متکلم یعنی اللہ کی مراد سمجھ آئے، اور مراد سمجھانی ہے پیغمبر نے، تو پتہ چلا قرآن سمجھنے کے لیے لغت عرب محاورات عرب کے ساتھ بھی ضروری ہے۔ نمبر 2 صحابہ کرام ضروری جن سے شان نزول کا پتہ چلے، اور پیغمبر کی ذات ضروری جس سے مراد خدا کا پتہ چلے۔ یہ 3 چیزیں قرآن سمجھ نہیں آتا۔ یہ تو میں نے اس لیے وضاحت کی ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے قرآن سمجھنے کے اصول کتنے ہیں۔ فہم قرآن کے اصول الگ ہیں، تفہیم قرآن کے الگ ہیں۔ فہم قرآن کی 3 شرطیں ہیں، تفہیم قرآن کی 15 شرطیں ہیں، جسے علوم القرآن کے نام سے کہتے ہیں نا، کہ 15 علوم ہو تو بندہ قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے۔ اس لیے فہم قرآن ہر بندے کا حق ہے، تفہیم القرآن ہر بندے کا حق نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ آئی جو بات میں نے کی ہے؟ ہماری تعریض بھی سمجھا کرو، ہمارے اشارے بھی سمجھا کرو۔ فہم قرآن ہر بندے کا حق ہے، تفہیم قرآن ہر بندے کا حق نہیں۔ تفہیم قرآن مودودی جیسے غیر عالم کا حق نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ تو فہم قرآن الگ ہے، تفہیم قرآن الگ ہے۔ فہم قرآن کے لیے 3 اصول ہیں، تفہیم قرآن کے لیے 15 اصول ہیں۔ تو لوگ ان میں فرق نہیں کرتے، کہتے ہیں قرآن سمجھنا ہر بندے کا حق ہے۔ میں نے کہا سمجھو، لیکن سمجھانا تو ہر بندے کا حق نہیں ہے نا۔ سمجھے پروفیسر، سمجھائے مولانا۔ پروفیسر کا حق قرآن سمجھنا ہے، پروفیسر کا حق قرآن سمجھانا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کی حیثیت ایک اسلامی لا کی ہے، اور لا کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ جو آدمی جس ملک کا باشندہ ہو، اس ملک کے لا کو سمجھنا اس کا حق ہوتا ہے، اس ملک کے قانون کو سمجھنا اس کا حق ہوتا ہے، لیکن اس ملک کے قانون کو سمجھانا اس کا حق نہیں ہوتا۔ قانون سمجھانے کے لیے ضروری ہے نمبر 1 آدمی نے وکالت کی ہو، ایڈوکیٹ بنا ہو، لا کی ڈگری لی ہو۔ نمبر 2 اس نے عدالت میں پریکٹس کی ہو، تجربہ ہو۔ نمبر 3 اس کو عدالت لائسنس جاری کرے کہ اب یہ قانون کی شرح کر سکتا ہے۔ تو قانون پاکستان کا سمجھنا ہر بندے کا حق ہے، لیکن قانون کی شرح کے لیے ضروری ہے نمبر 1 لا کیا ہو، نمبر 2 عدالت میں پریکٹس کی ہو، نمبر 3 عدالت نے قانون کی شرح کا لائسنس دیا ہو۔ تو جس طرح لا سمجھنا ہر بندے کا حق ہے، لا سمجھانا ہر بندے کا حق نہیں ہے، اس طرح قرآن سمجھنا ہر بندے کا حق ہے، سمجھانا ہر بندے کا حق نہیں ہے۔ میں اس لیے بسا اوقات اپنے جلسوں میں عرض کرتا ہوں، اللہ کرے میری بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ ذاکر نائک یہ غامدی وغیرہ کو بہت بڑے لوگ نہیں ہیں، ان کو عوام بڑی اچھی ملی ہے، ہمیں عوام اچھی نہیں مل رہی۔ اب دیکھو نا جو گفتگو میں کر رہا ہوں، اب یہ گفتگو کسی پاکستان کی یونیورسٹی کے اندر ہو، اور اس میں پروفیسر اور وکلاء سامنے بیٹھے ہوں، اور اس کو اب کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر کے میڈیا پر دیں، تو لوگ کہیں گے نا دیوبند میں مذہبی اسکالر موجود ہیں۔ اب ہمارا بیان تو لوگوں نے یوں نہیں کرانا، ہمارا بیان تو کرانا مسجد میں جہاں گھٹن بھی ہوگی، اے سی بھی نہیں ہوگا، سننے والے طلباء ہوں گے، عوام ہوگی، نہ اپنے پروفیسر لانا ہے، نہ وکیل لانا ہے، نہ بڑا تاجر لانا ہے، نہ ایم پی اے لانا ہے، نہ جج لانا ہے، لانا تو ہے نہیں۔ پھر ہم گفتگو کس کے لیے کریں آپ بتاؤ؟ پھر ہمیں لوگ باہر سے فون کرتے ہیں، مولانا صاحب آپ گفتگو ایسی ہے، میڈیا ایسا ہے، کیمرہ ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ میں نے کہا ہمیں یہ ادائیں آتی ہیں،
لیکن یہ دعا کرو کہ ہمیں ایسی عوام مل جائے جو ہمیں پسند کا مجمع اور پسند کا سٹیج دے، تو پھر دیکھتے ہیں ہم کب تک یہ لوگ چلتے ہیں۔